میں جھوٹ نہیں کہوں گا راجیب، تقریباً 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے اگر مجھے کوئی بولتا تھا کہ جو ٹیررزم ہے وہ اسلامک نیچر میں ہے تو میں اس کو ڈینائی کرتا تھا، لیکن اب مجھے ایک سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ جو اسلام فالو کر رہے ہیں وہ ہمارا اسلام ہے ہی نہیں، وہ ہمارا دھرم ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک اللہ کی آواز ہے جو ہماری ہولی بک قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے، اگر اس کو ہم اپنا اسلام کا دھرم مانیں تو اس میں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر ایسا مینشن نہیں ہے۔ میں آپ کو 2 ایگزامپل دینا چاہوں گا، جیسے ہمارا ایک سورہ معاہدہ ہے، ورس 32-33، اور میں انگریزی میں زیادہ پڑھتا ہوں قرآن کہ میں اپنے بچوں کو سمجھا سکوں۔ اس میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ میرے ایک انسان کو مسلمان کو نہیں، ہندو کو نہیں، میرے ایک انسان کو ہیل کرتے ہیں تو آپ میری پوری مینکائنڈ کو ہیل کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے ایک انسان کو درد پہنچاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، تو آپ میری پوری مینکائنڈ کو یہ دکھ درد پہنچاتے ہیں۔ کہیں پر بھی اسلام کے قرآن میں، ہماری ہولی بک میں یا پروفٹ محمد میں کہیں بھی ایسا نہیں بولا ہے، الٹا ایز اے میٹر آف فیکٹ لکھا گیا ہے کہ اگر وار بھی ہو، اگر آپ وار میں بھی ہیں، جو ہو سکتی ہے، عورت، بچہ، جانور اور کراپس کو ڈسٹروائے نہیں کیا جائے گا، اور ایسا انسان جو کرے گا اس کو کسی بھی طرح سے جنت نہیں، الٹا جو خدا ہے وہ اس کے ساتھ اور بھی برا کرے گا۔ تو یہ جو اسلام ہے ہماری آئی تھنک اللہ کی آواز، اللہ کی زبانی ہے۔ اور دوسرا جو اسلام یہ لوگ فالو کر رہے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، میں کسی کے اینٹی نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ ملا کی زبانی ہے۔ اور مجھے میں یہ ایکچولی سب سے ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتا ہوں کہ کسی بھی دھرم میں، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ اسلامک ہے، پلیز اگر آپ کسی طرح سے جو جوان ہماری پیڑھی ہے ان کو ہماری کتابوں کا صحیح معنی سمجھا سکیں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں، چاہے گیتا ہے یا قرآن ہے یا بائبل ہے، کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ کسی کو دکھ پہنچائیں گے تو آپ کو جنت یا ہیون یا اچھی جگہ پر یا خدا اچھی طرح سے رکھے گا۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں 8 سے 12ویں صدی میں، 8 to the 12th century، یورپینز کہتے تھے دا ڈارک ایجز، اندھیرا دور۔ اندھیرا کس کے لیے؟ یورپینز کے لیے۔ اس وقت مسلمان علم کی چوٹی پہ تھے، مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک دم اونچے تھے۔ یہ مغربی ممالک اندھیرے میں تھے، انسانیت نہیں۔ ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن سب سے پہلے جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا وہ ولیم ہاروی ہے، تقریباً 400 سال پہلے۔ تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ ولیم ہاروی سے 400 سال پہلے، یعنی 800 سال پہلے آج سے، ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں بلڈ سرکولیشن کا ذکر کرتے ابن نفیس سے 600 سال پہلے، آج سے 1400 سال پہلے، ولیم ہاروی سے 1000 سال پہلے اور ابن نفیس سے 600 سال پہلے بلڈ سرکولیشن کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ آج ہم جانتے ہیں سائنس ترقی کرنے کے بعد کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ سے جاتا ہے اتڑیوں میں، اتڑیوں سے خون کے ذریعے کئی اعضاؤں میں جاتا ہے، آرگنز میں جاتا ہے، انکلوڈنگ میموری گلینڈ، انکلوڈنگ چھاتی کے پستے میں، جہاں سے نکلتا ہے دودھ۔ قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور دودھ کے بننے کے بارے میں نٹشل میں کہا گیا ہے۔ سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھیڑ بکریوں اور گائیوں میں آپ کے لیے ایک مثال ہے، آپ کے لیے مثال ہے، ان میں سے ان کے پیٹ کے درمیان اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ جو انسانوں کے لیے فائدے مند ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں بلڈ سرکولیشن اینڈ پروڈکشن آف ملک کے بارے میں۔ اس وقت ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے سمجھایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں۔ ہم اسکول میں جب ورلڈ میپ آف جیوگرافی ہم ڈرا کرتے اسکول میں، سب سے پہلے شخص جس نے دنیا کا نقشہ بنایا اس کا نام تھا الادروسی، سن 1154 میں، 1154 میں۔
लेकिन मुसलमान जब नक्शा बनाते थे दुनिया का, ऊपर था साउथ पोल, नीचे था नॉर्थ पोल, बीच में था काबा। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और नक्शे को उल्टा किया, वर्ल्ड मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, लेकिन फिर भी काबा बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले इंसान थे अल इद्रूसी, सन 1154 में। हम जो सीखते हैं स्कूल में न्यूमरल्स, दो किस्म के न्यूमरल्स है, 1 2 3 4 5 6। एक किस्म के न्यूमरल्स है रोमन न्यूमरल्स, एक लकीर ऊपर दो, फिर दूसरी लकीर, जो बहुत मुश्किल है लिखना। हम हिंदुस्तानी लोग ने एजाज किए जीरो को, अरब ने जीरो को लिए और तरक्की करने के बाद डेसिमल पॉइंट ऐड किए और दुनिया को दिखलाया अरबिक न्यूमरल्स। तो 1 2 3 4 5 6 हम पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है अरबिक न्यूमरल्स, क्योंकि अरबों ने एजाज किया। डेसिमल पॉइंट्स और जीरो को मिला के 1 2 3 4 जो हम लिखते हैं, वो मुसलमान ने एजाज करा है, अरबिक न्यूमरल। हम जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बाद, पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, उसका फॉर्मूला है that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides of the triangle. ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा लाइन है, उसका स्क्वायर इक्वल है बाकी दो ट्राइंगल के साइड्स के स्क्वायर को जमा करने के बाद। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सीखते हैं, लेकिन उस थ्योरम में ये नहीं हम सीखते कि पाइथागोरस थ्योरम को सबसे पहले किसने कहा था? अल-तुसी। अल-तुसी मुसलमान था। मैथमेटिक्स में हम सीखते ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री के फादर है, ट्रिग्नोमेट्री के वालिद है अल-बरूनी, मुसलमान। कितने लोग जानते हैं अल-खिंदी को? अल-खिंदी ने कहा कि ऑल लॉज आर रिलेटिव। उस वक्त जब गैलीलियो, डेस्कार्टेस, आइजैक न्यूटन कहते थे कि ऑल लॉज आर एब्सोल्यूट, उस वक्त अल-खिंदी कहते थे ऑल लॉज आर नॉट एब्सोल्यूट। उसके बाद कई साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने प्रोपाउंड किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम सब जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला नोबेल प्राइज। कितने लोग जानते हैं अल-खिंदी के बारे में? कितने लोग? ये असर है मगरबी तालीम का। असल में जो थे साइंटिस्ट, उनका नामो निशान मिट गया। हम स्कूल बुक्स में अल-खिंदी के बारे में नहीं पढ़ते, इब्न नफीस के बारे में नहीं पढ़ते, अल-तुसी के बारे में नहीं पढ़ते, अल-इद्रूसी के बारे में नहीं पढ़ते। कई साल पहले 3 भाई थे, मोहम्मद, अहमद और हसन शाकिर। ये 3 भाइयों ने रेड सी पे एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया सारे अर्थ का, अपने इस धरती का सरफेस एरिया मेजर किया। उस वक्त जब लोग समझते थे कि धरती चपटी है, द अर्थ इज फ्लैट, उस वक्त ये 3 भाइयों ने रेड सी के एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया, जो आज साइंस कहती है माशाअल्लाह काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सही है। हम पढ़ते केमिस्ट्री में फादर ऑफ केमिस्ट्री गेबर। गेबर का नाम कभी कभी हम सुनते हैं। गेबर कौन है? गेबर जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। वो गेबर लगता है वेस्टर्नर है, अंग्रेज है गेबर। गेबर तो कौन पहचानेगा मुसलमान है? जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। वो जाबिर इब्न हय्यान थे जो फादर थे केमिस्ट्री के। पहला शख्स जिसने अल्कोहल को डिस्टिल किया, उसका नाम है जाबिर इब्न हय्यान। ये अल्कोहल जो लफ्ज है अंग्रेजी, वो अरबी लफ्ज अलगुल से आता है। अलगुल के मानी इविल स्पिरिट, मतलब शैतान जैसी चीज। अलगुल से लफ्ज आता है अल्कोहल, अरबी लफ्ज से। गेबर, गेबर हमारी किताब में गेबर लगता है कि कोई अंग्रेज साइंटिस्ट है। जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। हम जब तारीख की तहकीक करते हैं, साइंटिफिक तारीख की, हमें पता चलता है कि मोहम्मद ज़करिया राज़ी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन के मैदान में माहिर थे, उन्होंने 2 किताब लिखी, स्मॉल पॉक्स और मीजल पे। हम जब साइंटिफिक तारीख तहकीक करते हैं, पता चलता है कि अली इब्न अब्बास
نے 20 جلد لکھی تھی تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے بارے میں. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک مشہور شخص تھے ایویسینا. ایویسینا جسے کہا جاتا تھا ایرسٹوٹل آف دا ایسٹ, جو بہت فیمس فلاسفر تھے, میتھمیٹیشین تھے. ایویسینا, اس کا اصل نام تھا علی ابن سینا. ایویسینا لگتا ہے کہ انگریز نام, ایویسینا علی ابن سینا. تو جب ہم تحقیق کرتے سائنٹیفک ہسٹری کی, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سائنس کے میدان میں سب سے اونچے معیار پہ مسلمان تھے, اور اس وقت غیر مسلمان کو بھی اگر سائنس کی تحقیق کرنا تھا, ان کو فرض تھا کہ وہ عربی سیکھے. اگر سائنس کی تحقیق کرنا ہے اور اچھے معیار پہ پہنچنا, جس طریقے سے آج انگریزی اہم ہے, اس وقت سینکڑوں سال پہلے سائنس کے میدان میں ماہر بننے کے لیے آپ کو عربی سیکھنا فرض تھا. اس وقت ہم مسلمان عروج پہ تھے, آج ہم نیچے. کیوں؟ اس وقت ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے تھے. آج افسوس کی بات ہے, ہم مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے کوسوں دور ہے, میلوں دور ہے. آج کی ہماری حالت جو ہے اس دنیا میں, کیونکہ ہم مسلمان دین سے دور ہیں, اور عیسائی عروج پہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنے دین سے دور ہے. وہ لوگ اپنے دین سے دور ہے جو غلط دین ہے اور عروج پہ پہنچ گئے. ہم ہمارے صحیح دین سے دور ہے, دین الحق سے, اور آج ہماری حالت کہ ہم نیچے ہیں.